وہ برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ اچھا، اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرما دے، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری طور پر بھی وہ باغات دے دیتا دنیا میں بھی، کہ اس میں نہریں جاری ہوتی ہیں، جیسے جنت کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، نہریں ہوتی ہیں آپ کی رہائش کے لیے، بڑے بڑے سونے اور چاندی کے محلات، شاندار محلات ہوتے۔ مگر اصل چیز یہ کہ جس دین حق کی تبلیغ کی عزت آپ کو بخشی گئی، اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں جو ان سے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا۔ وہ برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ معنی یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اے حبیب اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بھی بہتر چیزیں عطا فرما دے۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ کافروں نے کہا کہ بھئی اگر یہ نبی ہیں تو یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں؟ اگر یہ نبی ہیں تو یہ بازاروں میں چلتے پھرتے کیوں ہیں؟ تو اگر یہ سچے نبی اور رسول ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ان کو خزانے دیے گئے جو ان سے ہیں، مال دولت کے خزانے اور سونے اور چاندی کے محل ان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو ابھی آگے اسی کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ محبوب اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے کافروں کے، یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لیے کوئی خزانے کیوں نہیں نازل کر دیے گئے، آپ تو فقر اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جو خزانے کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی باغات کیوں نہیں بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو خزانے کہہ رہے ہیں یا باغات کہہ رہے ہیں ان سے بھی بہتر چیزیں عطا فرما دے، یا ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، نہریں چل رہی ہوں جو ان سے ہیں، دنیا میں آخرت میں تو بات کی بات ہے، تو اور ایسے بلند و بالا محلات ہوں۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق چلتا ہے اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، اس لیے اس کے کاموں میں کسی کو کوئی بندہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا اس کے معاملات میں جو ان سے۔ اچھا، اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرما دے۔ اصل میں اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا، اللہ
جو اگر اللہ چاہے تو آپ کو عطا فرما دے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی جو زیب و زینت ہے اور اس کی جو آسائشیں ہیں ان کو پسند نہیں فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں فقر کو پسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے حجرے میں تھی، اور حضور بھی اس وقت اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے۔ تو ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اس شخص سے جب اس نے کہا نا کہ میں حاجت مند ہوں، تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا صبر کرو، خدا کی قسم محمد کی آل کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن گزر گئے، 7 دن سے کچھ نہیں ہیں، اور ان کے گھروں میں 3 دن سے ہانڈی کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی۔ جب اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، حضور سے یہ کہا کہ میں ایک حاجت مند ہوں، تو حضور نے فرمایا صبر کرو، اور حضور نے قسم کھائی، فرمایا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی آل کے پاس 7 دن سے کچھ نہیں ہے، اور ان کے گھروں میں 3 دن گزر گئے ہیں، ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی۔ اللہ کی قسم، حالانکہ اب آپ نے آگے اس کی ایک انٹرپریٹیشن فرمائی اسی حدیث میں، اللہ کی قسم اگر میں اللہ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے۔ یعنی حضور نے یہ اشارتاً ایک بات فرمائی، میرا مرتبہ اور مقام تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر میں تہامہ کے تمام پہاڑوں کا عرض کر دوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان کو سونے کا بنا دے، تو ان کو سونے کا بنا دیا جائے گا، مگر بظاہر حالت یہ ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اور 3 دن سے گھر میں آگ نہیں جلی ہنڈیا کے نیچے جان سی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث اور بھی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ام المومنین، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ سے کھانا نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو عطا فرمائے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب حضور کی بھوک دیکھی، مسلسل بھوکا رہنا، تو جب میں نے حضور کی بھوک دیکھی تو میں رو پڑی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ سے سوال کروں کہ وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے، تو میں زمین میں جہاں جاؤں اللہ تعالیٰ وہیں پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے۔ یعنی اگر میں سوال کر دوں تو دنیا جہان کے تمام پہاڑوں کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو پیٹ بھر کر کھانے سے، سیر ہونے پر، اور دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر، اور اس کے غم کو، دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ، دنیا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں آج 2 دن کھانا نہ ملے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جو ان سے۔ گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود ہے، گاڑی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، گھر میں کرسیاں بھی ہیں، صوفے بھی ہیں، بیڈ بھی ہیں، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے وجود کے اندر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار کیوں نہیں ہیں، وہ فلانے بندے کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر کیوں ہے، میرے پاس اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری دنیا کے پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا جن کو مقام دیا گیا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی بھوک کو پیٹ بھر کر کھانے سے اور دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر میں نے ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ، دنیا محمد اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے، نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ بہرحال اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری طور پر بھی وہ باغات دے دیتا دنیا میں بھی کہ اس میں نہریں جاری ہوتی ہیں، جیسے جنت کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، نہریں ہوتی، آپ کی رہائش کے لیے بڑے بڑے سونے اور چاندی کے محلات، شاندار محلات ہوتے۔ مگر اصل چیز یہ کہ جس دین حق کی تبلیغ کی عزت آپ کو بخشی گئی، اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اسی آیت کو لے کر کہا یہ جاتا ہے حدیث پاک میں کہ بارگاہ رسالت میں خازن جنت وہ حاضر خدمت ہوئے، تو رضوان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت آپ کو سلام فرماتے ہیں، اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ ایک صندوقچی ہے، اس صندوقچی میں سے نور چمک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ یہ لے لیں، اور اگر آپ اگر آپ یہ لے لیں، اس صندوقچی میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یہ آپ لے لیں، اور اگر آپ لے لیں تو آخرت میں آپ کے اجر کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اگر آپ یہ لے لیتے ہیں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تو آپ کے کوئی اجر میں یا آپ کے مرتبے اور مقام میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں کمی ہوگی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا کہ آپ ان سے ان کی رائے پوچھ رہے تھے کہ جبریل تم کیا کہتے ہو، تو جبریل نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، تو اشارہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ تواضع اختیار کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رضوان، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان چابیوں کی، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، اور مجھے یہ چیز زیادہ مرغوب ہے کہ میں اللہ کا صابر اور شکر گزار بندہ بنوں جن سے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کے تو حضور ویسے ہی مالک تھے، اللہ نے وہ تمام جہان کے خزانوں کی کنجیاں بھی آپ کے لیے بھجوا دیں، اور پھر وہ جو 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تہامہ کے پہاڑوں، اور دوسری حدیث میں دنیا کے پہاڑوں کو میں کہوں کہ ان کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو سونا بنا کر وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ پہاڑ جان سی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، یہاں تیرا اور میرا والی تو بات ہی نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے وہی کچھ ان کا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔